الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، گھر سے لے کر بازار تک اور شہر سے لے کر دیہاتوں تک، غریب سے لے کر محلات تک ایک غیر یقینی کیفیت معاشرے میں موجود ہے. اطمینان، سکون، حالات سنورتے ہوئے کچھ نظر نہیں آتے. سارے ماحول پر ایک غیر یقینی سی کیفیت طاری ہے. ہر آدمی کان لگائیں تو پریشان نظر آتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صحت، سکون، گھر کا چین، اطمینان، یہ سب چیزیں مفقود ہو گئی ہیں. اس لیے کہ ایسے ماحول سے اور ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس عمومی نافرمانی کی سزا کے طور پہ امن و امان سے محروم کر رکھا ہے معاشرے کو. ہر شخص غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگے: توشک القریٰ وہی عامرہ، کہ ہستی بستی آبادیاں اجڑ جائیں گی. قیل وکیف تخرب وہی عامرہ، ہستی بستیاں آباد شہر کیسے اجڑ جائیں گے؟ فرمایا: اذا علا فجارها ابرارها وساد القبیلۃ منافقوها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بدترین لوگ اچھے لوگوں پہ غالب آ جائیں گے اور قوم کا وڈیرا منافق ہو جائیں گے تو وہاں ہستی بستیاں آبادیاں بھی اجڑ جائیں گی. اچھے لوگ مغلوب ہو گئے، بدترین لوگ غالب آ گئے. اور یہ تو ایسی بدترین فضاؤں سے ہم گزر رہے ہیں کہ اعلان شعائر اسلام کی توہین ہو رہی ہے. یہ بدکردار لوگ، جن کے دن بھی مشکوک، جن کے راتوں بھی مشکوک، اسمبلیوں میں بیٹھ کے میرے نبی کی سنت کی توہین اعلان کر رہے. شاعر اللہ، داڑھی یہ اسلام کا شعار ہے، شاعر اسلام ہے. میرے نبی کی وہ سنت ہے جو ہر نبی کے پاس تھی. لیکن یہ بدترین لوگ جو ہماری بدعمالیوں سے ہم پہ مسلط ہیں، جن کی راتیں بھی مشکوک ہیں، جن کے دن بھی مشکوک ہیں، جن کی نسلیں بھی مشکوک ہیں، اور بدقسمتی سے یہ ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی اکثریت جن کے خون کے اندر صحابہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی اور توہین شامل ہے. تو ان کی نظروں میں علماء، ملا اور مولوی اور میری نبی کی سنت کی کیا قیمت ہوگی؟ لیکن یہ بدعمالیوں کی سزا ہے کہ ایسے بدترین لوگ مسلط ہو گئے ہیں. لیکن جس کی نحوست یہ ہے کہ عمومی طور پہ فضا پر ایک بدامنی اور غیر یقینی صورتحال ہے. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرمانے لگے کہ ایک وقت ایسا آئے گا توشک القریٰ وہی عامرہ، ہستی بستیاں آبادیاں
اجڑنے لگ جائیں گی. تو پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ تب ہوگا اذا علا فجارها ابرارها، جب اس قوم کے بدترین لوگ اچھے لوگوں پہ غالب آ جائیں گے. وساد القبیلۃ منافقوها، اور قوم کے وڈیرے منافق لوگ ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، لوگ ان کا استقبال کریں گے ان کے شر سے بچنے کے لیے. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا وڈیرا فاسق. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا لیڈر گندہ ترین انسان ہوگا جو خود بھی مشکوک النسل سے ہوگا اور اس کی نسل بھی مشکوک ہوگی. فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا بدکار کی نسل سے ہوگا. تو بدقسمتی ہے ایسے لوگ مسلط ہو گئے جو میرے نبی کی سنت کو بھی علی الاعلان مزاح کر رہے. تو اس صورتحال کے اندر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سیظہر شرار امتی خیارہا، ایک وقت آئے گا میری امت کے بدترین لوگ اچھے لوگوں پہ ایسے غالب آ جائیں گے کہ یستخفی المؤمن فیہم، مومن ان کے اندر چھپتا پھرے گا. کما یستخفی المنافق فینا اليوم، جیسے آج منافق چھپتا پھر رہا ہے. ایسی فضا بن جائے گی اور یہ منافق لوگ اس انداز کی ذرائع ابلاغ سے فضا بنا دیں گے کہ داڑھی رکھنا اور نبی کی سنت کا اپنانا اور اہل علم اور علماء اور صلحاء کی صحبت میں بیٹھنا، اس کو یہ لوگ قابل عار بنا دیں گے. یہ وہی نسل ہے میں نے عرض کیا جس کی نسلوں میں صحابہ کی دشمنی اور جن کی نسلوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی حرمتی. پھر ان سے کوئی امید نہیں کہ یہ علماء اور صلحاء کی عظمت کا خیال رکھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مزاح. کسی زمانے میں ہندو جب گزرا کرتا تھا مسجد کے پاس سے تو اس کی شادی ہوتی تھی تو وہ بھی آہستہ آواز کر دیا کرتا تھا کہ مسلمانوں کا گھر اللہ کا گھر ہے، مسلمان یہاں عبادت کرتے ہیں. تو ان ہندوؤں کو بھی مسلمانوں کی عبادات اور شعائر اسلام کی توہین کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اور آج ایسا دور آیا ہے کہ مسلمانوں کے معاشروں سے اور دولت سے پلنے والی یہ مخلوق اسمبلیوں میں بیٹھ کے میری نبی کی سنت کی توہین کر رہے، مذاق اڑا رہے مختلف ہیلوں سے، مختلف طریقوں سے. تو میرے عزیزو، ایک طرف تو ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں کہ کس گناہوں کی نحوست سے لوگ مسلط ہیں، اور دوسرا اپنی دعاؤں میں تنہائیوں میں اللہ سے یہ دعا بھی جاری کر لیں کہ اللہ ان کی قسمت میں ہدایت دے دے ورنہ ان سے نجات دے دے. اس لیے کہ یہ وہ گناہ کر رہے ہیں علی الاعلان جس پر اللہ نسلوں کو مٹا دیا کرتا ہے، ملکوں کو ملیا میٹ کر دیا کرتا ہے. جب شاعر اسلام کی توہین اس قدر علی الاعلان ہو اور میرے نبی کی سنتوں کا مذاق اس قدر علی الاعلان ہو، پھر اللہ کا غضب جوش میں آتا ہے. تو ایسے حالات میں ایک طرف تو دعاؤں کا اہتمام ہو، اپنا محاسبہ کیا جائے کہ کیسے کیسے بدعمالیوں سے لوگ مسلط ہیں، اور دوسرا میرے عزیزو دل مضبوط رکھیں. سبحان اللہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان والے ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، پھر گھبرانے کی بات نہیں. تدبیر بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، اور حوصلہ نہیں ہارنا. آج تو دنیا کے اندر اتنا بڑا تماشا ہے. دنیا کی سپر طاقت بسترا ملیا میٹ کر کے جا رہا ہے. ان ملاؤں کے پاس اور ان مولویوں کے پاس اور وہاں کے طالبان کے پاس، افغان کے طالبان کے پاس کیا تھا سوائے اس کے کہ ان کا اللہ پہ بھروسہ تھا. آج وہاں کی سپر طاقت اپنا بسترا گول کر رہی ہے. تو
میرے عزیزو، اللہ آج بھی بڑی طاقت کے ساتھ ہے، بڑی طاقت کے ساتھ۔ یہ دور بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود اللہ کی طاقت کا دور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں، جب ان کا آقا یہاں سے بھاگے گا تو ان کے غلام بھی بھاگیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ان کے غلام بھی بھاگیں گے۔ تو ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا۔ مسلمان بڑا اندر سے طاقتور ہوتا ہے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اگر تم واقعی ایمان والے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ ایمان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی، اللہ پہ بھروسہ۔ یہ آدمی کبھی دل سے کمزور نہیں ہوتا، یہ کبھی بے ہمت حوصلہ نہیں ہارتا، مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، مسلمان کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مسلمان کبھی ڈپریس نہیں ہوتا، مسلمان کبھی ٹینشن بھی نہیں رہا کرتا، مسلمان کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا اگر وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہو۔ ہاں، ٹینشن ہوتی ہے، ٹینشن میں رہتا نہیں ہے، وقتی طور پہ انسانی فطرت ہے، بشر ہے، ذرا گھبرا جائے گا، لیکن وہ ٹینشن میں رہے گا نہیں، ڈپریشن میں نہیں رہے گا، ڈپریس نہیں ہوگا، خوف زدہ نہیں ہوگا، بزدل نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کے پاس تو ایسی طاقت کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ، وہ حالات بدلنے پہ آئے تو لمحوں کی بھی دیر نہیں لگتی۔ بڑا ناز تھا دنیا کے قوموں کو اپنی طاقت پہ اور اپنی سلطنت پہ اور اپنی اقتدار پہ اور اپنی دولت پہ اور اپنے عہدوں پہ اور اپنے منصب پہ۔ اللہ کہتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر ہم نے پکڑا بِذَنبِهِ فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، زمین میں دھنسا دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر پتھر برسا دیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو سمندروں میں غرق کر دیا۔ اللہ بڑی طاقت والا، اسے بڑا ناز تھا اپنی سلطنت پہ، اپنی اقتدار پہ، اپنی دولت پہ۔ جب یہ زمین پہ دھنسنے لگا، دولت کے ڈھیر اس کے پاس، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ اس نے بھی اللہ کے ایک نیک بندے کی توہین کی۔ قارون، اسے اپنی دولت پہ بڑا ناز تھا، بڑا ناز۔ جب اس سے کہا کہ اللہ کا حکم پورا کر تو اس نے تنزیہ کہا، تیری باتیں سمجھ میں آتی تھی جب تک تو نماز کی بات کرتا تھا، اب تو ہم سے مال بھی ہتھیانا چاہتا ہے، مال بھی بڑا حقیرانہ انداز میں اللہ کے اس نیک بندے کی توہین کی۔ کیا کیا اللہ نے؟ ساری دولت کے ساتھ اور شاندار محلات کے ساتھ زمین کو پھاڑا، زمین کو حکم دیا اسے اندر نگل لے۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی اور اس کے محلات کو بھی یوں ہی زمین پہ دھنسانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ ساری دنیا مخالفت پہ اتر آئی، اس اللہ کے اس نیک بندے کو دنیا سے نیست و نابود کرنا۔ ایک شخص اقتدار کفر کے پاس، وزارتیں بے دین لوگوں کے پاس، اپنی بھی بیگانے بن گئے، کوئی اپنا نہیں رہا، اکیلا اللہ کا خلیل، اکیلا، اور ایسی آگ جلائی، ایسی آگ جلائی، اس کے شعلے ایسے فضا میں تھے کہ اگر فضا کے اندر پرندہ بھی اڑتا تو وہ بھی جھلس کے آگ کے اندر آ جاتا، اور کسی کو قریب جانے کی ہمت بھی نہیں ہوئی۔ اس زمانے کی ایک توپ تیار کی، جیسے آج جسے منجنیق کہا جاتا، جیسے آج توپ ہے، گولہ دور سے پھینکا جاتا ہے، ایسی ایک منجنیق تیار کی تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اس نیک بندے کو آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر، ڈالنے کا وقت آ گیا، اللہ کا فرشتہ آ گیا، اس سے کہنے لگا اگر میری مدد کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، اللہ کے اس خلیل کو اپنے اللہ پہ پتہ نہیں کیسا اعتماد تھا اور کیسا بھروسہ تھا، کہنے لگا حسبی اللہ حسبی اللہ، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے۔ دنیا نے تماشا دیکھا، ساری دنیا اللہ کے اس خلیل کو مارنا چاہتی تھی، اللہ بچانا چاہتا تھا۔ اللہ ہے، آج بھی اسی طاقت کے ساتھ ہے،
جب آگ میں ڈالا گیا اللہ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ آج ٹھنڈی ہو جا اس لیے کہ میرا خلیل تیرے پاس آ رہا، اور ٹھنڈی بھی ایسا ہونا کہ تیری ٹھنڈک سے ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، ٹھنڈک بھی سلامتی والی۔ مفسرین نے لکھا آگ اسی طرح شعلوں کے ساتھ جل رہی ہے، فضا میں اب بھی پرندہ اڑے تو جل جائے، قریب اب بھی کوئی جائے تو جھلس جائے۔ اللہ کے خلیل اندر ہے لیکن اندر سے آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ ہے اللہ، اور بڑی طاقت والا ہے، بڑی طاقت والا۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے، جب واپس آ رہے تو راستے میں ساتھیوں نے پڑاؤ ڈالا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف میں جا کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے تلوار لٹکا کر آرام فرمانے لگے۔ دشمن طاق میں تھا، وہ چپتے چپتے آہستہ قدموں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ کھڑا ہو گیا، تلوار ہاتھ میں نیام سے نکال کر کہنے لگا تمہیں کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ ایسا اللہ کہا کہ اس پہ کپ کپی تاری ہوگی، تلوار ہاتھ سے گر گئی، تلوار ہاتھ حضور نے اٹھا، بتا اب تجھے کون بچائے گا، اب تجھے کون بچائے گا؟ میرے عزیزو اللہ بڑی طاقتور ہے، اس لیے جو لوگ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ بڑے مضبوط دل کے مالک ہوتے ہیں، بڑے حوصلہ رکھنے والے، بڑے باہمت، اندر کے بڑے طاقتور۔ وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتے، وہ کبھی ٹینشن میں نہیں رہا کرتے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اللہ ہے، ہاں اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ قرآن ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اللہ نے اتاری ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، مجالے کوئی بال بھی بھیگا کر دے، کوئی ایک دن بھی بھوکا رکھ سکے، اس لیے کہ وہ اللہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، جب فیصلہ چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب وہ فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔ اگر میرا مولا حفاظت کرنے پہ آ جائے، زندگی دینے پہ آ جائے، عزت دینے پہ آ جائے، راحت سکون دینے پہ آ جائے، صحت دینے پہ آ جائے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ اللہ بھلائی چاہنے پہ آئے، دنیا کوئی طاقت اسے بھلائی سے محروم نہیں کر سکتی۔ اور وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ رسوا کرنا چاہے کون ہے اس کو بچانے والا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ، ہزاروں کلو کے اندر محفوظ ہو جائے اور ہزاروں حفاظت کی شکلیں بنا لے اور ساری دنیا کی طاقت کو اپنے ساتھ ملا لے، مولا پکڑنے پہ آیا دنیا کے اندر عبرت کا نمونہ بنا دیتا، عبرت کا تماشا، عبرت کا تماشا۔ تو میرے عزیزو اللہ آج بھی ہے، اس لیے مومن مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا حالات سے، مایوس نہیں ہوتا حالات سے، وہ حالات سے ڈپریشن میں نہیں جاتا، وہ اپنا کام حصے کا کرتا ہے، جو اس کے حصے کا کام ہے وہ کرتا رہتا ہے اور اپنے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے چلتا ہے۔ جب احد کے موقع پہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین زخمی اور 70 شہداء ان کے ہاتھوں میں، 70 شہداء ہاتھ میں اور باقی جتنے سارے زخمی، مشرک کافر بھاگ نکلے میدان سے، دور جا کر انہیں خیال آیا کیا یہ اچھا تھا آج تو ان کو مٹا ہی دیتے، ملیے میٹ کر دیتے، غلطی کی ہم نے، اس لیے کہ آج تو یہ ٹوٹ چکے تھے، 70 آدمی ان کے شہید ہو گئے، باقی زخمی ہو گئے، آج تو اچھا موقع تھا انہوں کو دنیا سے مٹانے کا، واپس لوٹنے لگے۔ لیکن واپس لوٹنے سے پہلے اپنے منافق کرندوں سے کہا جاؤ مسلمانوں کو جا کو ذرا خوف زدہ کر دو اور ان سے کہو ہم دوبارہ آ رہے ہیں۔ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، منافق آئے کہنے لگے کافر پھر آ رہے ہیں بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ پھر آ رہے ہیں، اللہ ڈر جاؤ ان سے، فاخشوهم، سبحان اللہ۔ لیکن یہ تو واقعی ایمان والے تھے،
کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. ہاں جو اس انداز سے کہا کہ موافق اور مشرک کو ہمت نہیں آگے قدم رکھنے کی، وہیں سے بھاگ گئے. سبحان اللہ. تو میرے عزیزو، اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ سے محبت کریں، اپنے اللہ کو یاد رکھا کریں، پھر اللہ پہ بھروسہ آئے گا. ہاں یہ بیماریاں ڈپریشن کی گولیوں سے نہیں ختم ہوا کرتی، راتوں کی جو نیندیں اڑتی ہیں یہ گولیوں سے نہیں آیا کرتی. ایک وقت ہے گولیاں بھی کام چھوڑ دیتی ہیں. ایک اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ اور اس ذات سے تعلق اور پیار ایسی ذات ہے سبحان اللہ، ساری دنیا کی ارد گرد خطرات ہی کیوں نہ ہو یہ پھر بھی میٹھی نیند سوتا ہے، یہ پھر بھی میٹھی نیند سوتا ہے. ساری دنیا کی دشمن اس کے پیچھے لگے ہیں لیکن پھر یہ آرام کی زندگی گزارتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے وعلی اللہ فلیتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پہ بھروسہ کرو ایمان والو اگر واقعی تم ایمان والے ہو. پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جسے کہیں کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اپنے حصے کا کام کریں اور اپنے مولا پہ اعتماد کریں. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.